Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 911. ستگر کہہ رے ست کی ناؤ میں بیسیے ماہ بھریے ست کا بھار ستگر کہہ رہے ست کی ناؤ ماں بیسیے ماہ بھریے ست کا بھار پون جو لاگے پریم کا تو ستگر اتارے پار رے بھائی ستگر اتارے پار مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ستگر کے چلوکے کے اندر اس میں سے میں نے آپ کو یہ پاٹ سنایا ست کی ناؤ ماں بیسی ہیں. یہاں ناؤ مراد ہے انسان کا وہ سادھن کے جس سے بھو ساگر پار ہوئے. ہمارے گنانوں کے اندر اس دنیا کو ایک ساگر کی طرح ایک سمندر کی طرح سمبودا ہے کہ ہم کو یہ سمندر پار کر کے دوسری طرف دوسری دنیا میں جانا ہے. اسلام کے اندر بھی پل صراط جیسی چیز ہے کہ نیچے سے ندی ہے اور اوپر ایک پل ہے. روایتوں کے حساب سے تو یوں ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث فرمایا کہ اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں ایک پل ہے اور وہ پل ہے پل صراط. اس پل میں سے پار اتر کے ہمیں سامنے دنیا میں جانا ہے. پیروں نے ہم کو ہندی بھاشا کے اندر فرمایا کہ تم کو یہ بھو ساگر پار کرنے کے لیے تمہیں ایک ناؤ کی ضرورت ہے، تمہیں ایک بوٹ چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ بوٹ جو ہے وہ ست کی بوٹ ہوئے، تمہارے دھرم کی تمہارے مذہب کی بوٹ ہونی چاہیے. اس کے اندر تم بھار بھرو تو وہ بھی ست کا بھار ہوئے. بوٹ میں ایروپلین کے اندر وزن کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکے. ایک خاص پرٹیکولر لمٹ تک وزن لیا جا سکتا ہے. کبھی وزن زیادہ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا، ڈوب جانے کا خطرہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر جو بھار بھرو تو وہ بھار ست کا، تمہارے مذہب ایمان کا، نیک اعمال کا وزن ڈالو کہ جو ہلکا پھلکا رہے. ایسا وزن نہ ڈالو کہ گناہوں کی وجہ سے بیڑی بوٹ جائے. پھر فرمایا کہ جب ہی پریم کا پون لگے تو وہ کشتی، وہ بوٹ چلے گی. آج سے 500-600 برس پہلے جب پیروں نے گنان فرمائے اس وقت اسٹیم شپ نہیں تھے، انجنز وغیرہ نہیں تھے. جو شپس چلتے تھے تو وہ ہوا کے حساب سے رخ سے چلتے تھے، جس کو ہم سیلنگ بوٹ کہتے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شپ کے اوپر سیلز ہوتی تھیں. اگر بالکل ہوا نہیں ہوتی تھی تو بوٹ کھڑی رہ جاتی تھی. کبھی تھوڑی ہوا چلتی تھی تو سپیڈ تھوڑی ہوتی تھی. اگر ہوا زور سے چلے تو سپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ اگر پریم کی پون چلے، تمہارے اعمال نیک ہوئے، تمہارا ایمان مضبوط ہوئے تو ستگر تم کو پار اتارے گا. ستگر ہے وہ کیپٹن ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارا کیپٹن ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور رسول اللہ نے حدیث کے اندر بھی نوح علیہ السلام کی جو بوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری جو اہل بیت ہیں یعنی امام اور پیر جو ہیں وہ نوح نبی کی بوٹ جیسے ہیں، جس کے اندر تم بیٹھو گے تو تمہیں کوئی طرح کا خطرہ نہیں کہ یہ ایسا کیپٹن ہے کہ جو تمہیں
صحیح سلامتی کے ساتھ پار اتارے گا۔ مولا کی بوٹ، اس کا ذکر گنانوں میں، حدیثوں میں، قرآن شریف کے اندر بہت سے جدے جدے طریقے سے کیا گیا ہے۔ ایک گنان سناؤں۔ ناؤ بھلی علی شاہ کی جام ٹھور اپار جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو ہے رے، سو تو ہے ہمارا ناؤ بھلی علی شاہ کی۔ بوٹ جو ہے وہ سب سے اچھی اور سیف علی کی بوٹ ہے، اس میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ جو علی کی بوٹ میں مولا کی شپ میں آ جائے، فرمایا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ جس کے ہیڑے میں دھرم نہیں، سو تو ہے رے، سو ہے رے دوتارا، جس کے ہیڑے میں دھرم نہیں، سو ہے رے، سو تو ہے رے دوتارا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی مذہب میں نہیں یا مذہب میں ہے تو اس کے دل میں دھرم نہیں، وہ دوتارا ہے۔ دوتارا کہتے ہیں فریبی کو، چیٹر کو۔ اوپر کہتے ہیں کہ ناؤ بھلی علی شاہ کی جام ٹھور اپار جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو ہے ہمارا۔ میری ناؤ میں جو آ جاوے وہ میرا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر مذہب دھرم نہیں، فرمایا وہ دوتارا ہے، وہ ہپوکریٹ ہے، وہ چیٹ کرتا ہے، وہ دغا باز ہے، ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے۔ اس آدمی کا پار نسکارا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی زبان اور ہوئے، دل اور ہوئے، جس کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، جو منہ سے میٹھا ہے دل میں کھوٹا ہے، تو فرمایا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں سچے زندگی گزارنے کے لیے فرمان کرتا ہے، سچائی کی زندگی گزارو۔ بہنوں، میری بیٹیوں، آپ جو یہ مجلس بناتے ہو ہر 3 مہینے سے، یہ مجلس رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی۔ آپ 3 مہینے سے بناتے ہو، رسول اللہ مہینے میں 1 دفعہ مجلس بناتے تھے۔ ایسی مجلسیں اس زمانے کے اندر تھیں۔ نبی صاحب جب نوے مدینے میں آئے تو مدینے کے اندر آ کے انہوں نے مردوں کی ایک ایسی مجلس بنائی جس میں سلیکٹڈ آدمی آتے تھے، ہر ایک کو آنے کی رضا نہیں تھی۔ عورتوں کو پتہ لگا، عورتیں ایک ڈیپوٹیشن لے کے متا فاطمہ کے گھر پہ گئیں، ابا جان کو کہو ہم عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ نبی صاحب مردوں کو اکٹھا کر کے ان کو مذہب سکھاتے ہیں، روحانی باتیں بولتے ہیں، ہم کو بھی اس بات کا شوق ہے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے ابا جان سے، باپ سے عرض کی، رسول خدا نے فرمایا اچھا۔ تو بی بی فاطمہ کی ایک پھوئی تھی ام ہانی کے گھر میں نبی صاحب کی بہن ہوتی تھی، سگی بہن نہیں تھی لیکن کاکا کی بیٹی تھی۔ اس کے گھر میں مجلسیں بنانی شروع ہوئی۔ پہلے تھوڑی عورتوں کو آنا شروع کیا، پھر وہ گھر پورا نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ ان کو مسجد کے اندر بلاتے تھے، ان کو مذہب سکھاتے تھے۔ اسماعیلی مذہب اسلام دین کا وہ روپ ہے کہ جو نبی کے زمانے کے اندر تھا۔ رسول اللہ عورتوں کو ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ اللہ کی نظر میں عورت مرد میں کوئی فرق نہیں، شریر کا فرق ضرور ہے، دنیا کے اندر ڈیوٹی کا فرض ہے، اس میں فرق ضرور پڑتا ہے،
لیکن روح کے حساب سے جہاں تک ہماری لائف روحانی لائف کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے جیو کا تعلق ہے، جیو کے اندر ناری جاتی نر جاتی کا کوئی فرق نہیں. عورتوں کے اوپر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فرض ہے، مردوں کے اوپر بھی یہی فرض ہے. مردوں کو جو حکم کیے ہیں مذہب کے اندر، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم مذہب کے لیے ہیں. البتہ لڑائیاں ہوتی تھیں، مرد تلوار لے کے جاتے تھے، لڑتے تھے، زخم کھاتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے. یہ کام عورتیں نہیں کر سکتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے حضور میں عورتوں کا پھر ایک ڈیپوٹیشن آیا کہ یا نبی، جہاد کے اندر مرد لوگ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. خدا اور اس کا رسول ہمیشہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کی ہمیں واعظ کرتے ہیں. تو یا نبی، عورتوں کو شہادت کا درجہ تو نہ مل سکے کیونکہ وہ تلوار اٹھا کے لڑنے تو نہیں جاتی. نبی نے فرمایا مرد لوگ جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں، عورتیں اس وقت گھر سنبھالیں، بچوں کا دھیان رکھیں، بوڑھے مات پتا ساس سسر کا دھیان رکھیں، اور اگر وہ مرد بزنس والا ہے تو اس کی پراپرٹی اور ملکت کا دھیان رکھیں. حضور نے فرمایا تو وہ ایکول درجے کی بات ہے. وہ لڑائی کے اندر جا کے یا تو شہادت پائے یا غازی کا درجہ جہاد کا اس کو ثواب ملے. تو تم گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی کبھی ان چیزوں کا خیال کرتی ہو تو یہ جہاد ہے. نبی نے فرمایا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بدیوں برائیوں گناہوں سے بچنا. عورت کمزور دل تھی، عورت نازک بدن ہے، عورت جو ہے وہ ویک ہے، اس کو ایک آسرے کی ضرورت ہے. یہ ایک سماجک چیز ہے، روحانی چیز نہیں. روحانیت کے اندر عورت مرد دونوں برابر ہیں، لیکن عورت کا فرض اور ہے، مرد کا فرض اور ہے. پھر کچھ عورتیں ایسی بھی تیار ہو گئیں کہ جو لڑائیوں کے اندر جاتی تھیں مگر پانی پلاتی تھیں. نبی کے زمانے کے اندر عورتیں خود نبی کی گھر والیاں، وہ جو ایجار پہنتے تھے اس کے پائچے اونچے کر لے ہوئے، ہاتھ میں جگ اور دو دو تین تین گلاس وغیرہ لے کے ان کو پانی پلاتی تھی. زخمیوں کو زخمی ہو جاتے تھے تو ملم پٹی کرتی تھی، نرسنگ کا کام کرتی تھی، فرسٹ ایڈ کرتی تھی. مردے ہو جاتے تھے تو دو دو تین تین عورتیں اسی طرح کا اسٹریچر بنا کے تو مردوں کو شفٹ کرتی تھی. رسول اللہ کے زمانے کے اندر عورتوں نے ایسے کام کیے. یہ تو بعد کے اندر عباسی خلافت کے زمانے کے اندر ملاؤں نے مولویوں نے عورتوں کو ایک کھلونا سمجھ لیا اور انہوں نے عورتوں کو پردے میں ڈال کے رکھ دیا. آہستہ آہستہ گئے 1000 برس کے اندر مسلمانوں کی جو فیملیاں ہیں، مسلمانوں کے جو ملک ہیں، اس کے اندر عورت ایک بکری کی طرح ہو گئی. ہمارے امام نے ہندوستان کے اندر جب ہماری حالت دیکھی تو ہم لوگوں کو جماعت خانوں کے اندر یہی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں عورت مرد کا درجہ بالکل برابر ہے. البتہ سب کی ڈیوٹیاں جدی جدی ہیں. اگر مرد اتنا کما لیتا ہے کہ گھر کا سارا خرچ چلے اور بچ بھی سکے تو عورت جو ہے اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ رکھے، گھر سنبھالے، بوڑھے مات پتا ساس سسر کا دھیان کرے، اس کا یہ ایکول دھرم ہے. میں آپ کے سامنے ایک بڑی عمر کے آدمی کے طور پہ بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے بہت سے وچار آپ کو آرتھوڈاکس لگیں، جیسے کہ خود حضرت امام نے ایک دفعہ لندن کے اندر فرمان کیا تو امام نے فرمایا ایسا نہیں سمجھنا کہ تمہارا امام آرتھوڈاکس ہے. یعنی مولا نے شراب کے اوپر، ڈانس کے اوپر اور سگریٹ اسموکنگ وغیرہ ڈرگس کے اوپر فرمان جب کیے تو ینگسٹرز بیٹھے تھے. ماں باپ فرمایا ایسا نہیں سمجھنا تمہارا امام ہے وہ آرتھوڈاکس ہے. اس میں آرتھوڈاکسی کا کوئی حساب نہیں، ہم تو مذہب کی بات کرتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے مذہب کے اوپر سے ہی باتیں کر رہا ہوں، اور وہ باتیں ممکن ہے آپ میں سے بہت سے کو میرے ساتھ ایگریمنٹ نہ بھی ہوئے تو کوئی بڑی چیز نہیں. میں دنیا گھومنے والا شخص ہوں. دنیا میں جو سچائی پھیلانے کی بات آتی ہے تو اسماعیلی مذہب کی، اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد میرا کہنا یہ ہے. میں بہت دفعہ ادھر آیا ہوں کینیڈا کے اندر، ایڈمنٹن میں. واز کے حساب سے میری یہ پہلی مسافری ہے، لیکن آپ لوگ بہت سے مجھے جانتے ہو افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں. کینیڈا کے اندر مجھے بائیوں کے اندر بولنے کا یہ میری اس مسافری میں پہلی دفعہ چانس ملا ہے. ابھی تک ٹورنٹو کے اندر
لیڈیز کی میٹنگ یا مجلس کے اندر میں نہیں بولا. یہ پہلا میرا چانس ہے کہ میں بھائیوں کی مجلس کے اندر واز کر رہا ہوں. یہاں کینیڈا کے اندر اپنی جماعت کا جو سٹرکچر ہے، آج سے 10-20 برس پہلے افریقہ کے اندر جو ہمارا فیملی سٹرکچر تھا، ہمارا فیملی پیٹرن اور ہماری فیملی لائف جو تھی، اس کے اندر یہاں آ کے ہماری فیملی لائف میں تکلیفیں ہو گئی ہیں. آپ کے سامنے میرے منہ سے یہ جو پاٹ نکلا کہ ست کی ناؤ ماں بیسی ہیں، ماہیں بھری ہیں ست کا بھار، پون جو لاگے پریم کا تو ستگرو اتارے پار. آپ مومن ہو، عابد ہو، نیک ہو، اسماعیلی مذہب جیسی اعلیٰ قیمتی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے. عورتیں جو ہیں ان میں مردوں سے زیادہ پریم ہے. عورتوں کا دل مردوں کی کمپیریزن میں زیادہ صاف اور پاک ہوتا ہے. خدا نے عورت کو ماں کا درجہ دے کے اس کو ایک بہت عظیم درجہ دیا ہے. دنیا کے وڈیلوں نے کہا ہے، خود رسول اکرم نے بھی ماں کا درجہ وہاں تک پہنچایا ہے، فرمایا ہے کہ جنت ڈھونڈنی ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے ڈھونڈو. باپ کے لیے یہ فرمان نہیں کیا. رسول فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی رکھو، ماں کی سیوا کرو. یہ بات مجھے مردوں کو کہنی چاہیے کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھیں اور اس کی خدمت کریں. لیکن آپ لوگوں کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں مائیں بنی ہیں. ایک عورت کبھی نہ کبھی ضرور ماں بنے گی. جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے ماں کے قبضے میں رہتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہے، شادی کرتی ہے، تو میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں، کینیڈین لائف کی بات نہیں کر رہا. وہ شوہر کے کنٹرول میں رہتی ہے. جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کے کنٹرول میں رہتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کینیڈا کے اندر آئے ہوئے 5, 8, 10 برس ہوئے. میرے کان پہ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ کینیڈا کے اندر ہماری اسماعیلیوں کی فیملی لائف میں بہت سے دھرتی کمپ آئے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے اور ڈیورس تک کے کیسز، ایسی باتیں ہماری ادھر آ کے بہت ہو گئی ہیں. میں نے ابھی تک اس بات کی اسٹیٹسٹکس وغیرہ نہیں نکالے، نہ میں نے ابھی تک کاؤنسلوں وغیرہ میں پوچھا، لیکن اس قسم کے کیسز میرے پاس آئے ہیں. 1-2 میاں بیوی کے درمیان ریکنسیلیشن کا کام بھی میں نے کیا ہے. مجھے آج یہ تک ملی، میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگوں کو ہر وقت ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اسماعیلی ہیں. ہم اسماعیلی ہیں، کینیڈین نہیں. موسٹلی کینیڈینز کا دھرم کرسچن ہے، لیکن میجورٹی کینیڈینز دھرم کو نہیں مانتے. ادھر بہت سے لوگ اچھے ہیں، بہت سے لوگ خراب بھی ہیں. ان کی سوسائٹی کے اندر سوارتھورتی بہت ہے، فیملی لائف بہت کم ہے. ہمیں ان کی کاپی نہیں کرنی. ہمارے مولا نے ہمیں بار بار یہ بات کہی ہے، جو اپنی وعظوں کے اندر میں جماعتوں میں کہتا آتا ہوں. مولا فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کی پرنالی کا، تمہاری جو اولڈ ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اس کو نہیں چھوڑنا. ایسٹرن ٹریڈیشن کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہماری ایسٹرن ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر بھائی بہنوں میں، ہسبینڈ وائف میں، باپ پتا میں، بچوں میں، ساس میں، سسر میں، ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، چاچا باپا میں، بھانج میں، بھتیجے میں، ماما میں، آپس میں جتنے بھی ہمارے سگے کٹمبی ہیں، ہم ایک دوسرے کو
محبت اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری ایسٹرن کلچر یہ ہے کہ بڑے لوگ چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں, ان کو نصیحت کرتے ہیں, بدیوں برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں, اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا, اپنے سے بڑے کا پیار سے عزت رکھتے ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے مذہب کے اندر لاتی ہے. جب فیملیز کے اندر صلاح محبت ہوتی ہے, دل خوش ہوتے ہیں, من میں کوئی بدی برائی چنتا نہیں ہوتی, من میں اریٹیشن نہیں ہوتی, بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا, مینٹل ٹینشن نہیں ہوتی, من میں منجھارا نہیں ہوتا, وہ آدمی بندگی عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. عورتوں کے اوپر, بھائیوں کے اوپر فیملی لائف کو نبھانے کا بہت بڑا فرض ہے. آپ یہ کوشش کرو فیملی میں جھگڑے نہ ہوں. میں مرد کی جو نیچر ہے وہ بوائلنگ ٹائپ کی ہے. مرد جلدی سے غصے ہوتا ہے, جلدی سے ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. مرد کسی چیز کو بہت دیر تک اپنے دل میں نہیں رکھتا. مرد کام کاج میں پڑ کے بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن عورت جو ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ عورت کے دل کے اندر اگر نیکی ہے تو سچ مچ وہ بہت بڑی نیکی ہے. عورت اگر بدماش ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو پھرا نہیں سکتی. عورت کا درجہ خدا تعالیٰ کی نظر کے اندر سوسائٹی کے واسطے ماں کے درجے سے اونچا اور کوئی درجہ نہیں. کہ ماں کا پیار رسول اللہ فرمایا اللہ کے پیار کا سیمپل ہے. ماں کی باپ کی عزت کرو, اپنے وڈیلوں کی عزت کرو. دنیا کے اندر تھوڑا بہت دکھ اٹھا لو. میری بچیوں, میری بہنوں, تم کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں مرد سے تھوڑے زیادہ دکھ اٹھانے کی طاقت دی ہے. دیکھو, پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتے ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے. مرد کو اس سے کچھ نہیں. بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی برس, 1.5 برس, 2 برس تک اس کا دھیان رکھنے کے لیے, اس کا گوں منہ اٹھانے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے تم کو دنیا کے اندر تھوڑی زیادہ تکلیف دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ تمہارا درجہ بھی بڑا کیا ہے, اور وہ ماں کا درجہ ہے. ماں جیسا پریم کہیں نہیں, ماں جیسا پریم کہیں نہیں. باپ کبھی بھی عورت کو نہیں سمجھ سکتا, باپ کبھی بھی ماں کو نہیں سمجھ سکتا, باپ کبھی بھی بیٹی کو, بہن کو نہیں سمجھ سکتا. مرد کی طاقت نہیں ہے کہ وہ عورت کے دل کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. کوئی ایسے علم والے ہوں گے, مگر 99% مرد جو ہے وہ عورت کے لیے کچھ نہیں. اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس قسم کے داخلے, اس قسم کی ایگزامپل ہماری جماعت کے اندر, اسلامی جماعت کے اندر, دنیا کی ہر قوم کے اندر ہیں کہ مذہب کے اندر بھی عورتیں مردوں سے زیادہ اونچی ہیں. عورتوں کے اندر خدا تعالیٰ نے وہ جو چیز رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیمینینٹی, یعنی عورت پن, اس کے اندر اعتقاد, بھروسہ اور ایمان بہت ہے. لیکن یہ چیز جب بھی بگڑ جاتی ہے, خدا تعالیٰ نے یہ جو نیچر عورت کی دی اس کے اندر ایمان, بھروسہ, اعتقاد ہے, لیکن جب یہ چیز بگڑ جاتی ہے یا اس میں ایمان میں ذرا کمی آ جائے تو عورت کے اندر سپرسٹیشن بھی بہت ہے. عورت میں سپرسٹیشن بہت ہے, عورت کے دل میں وہم بہت ہے. ذرا سی تکلیف کے ہوئے کوئی ملا کے پاس جائے, کوئی مولوی کے پاس جائے, دوسروں سے باتیں کرنے کی عورتوں کے اندر بہت عادت ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ذرا سے دکھ کے اوپر بے چین ہو جانا عورت کی نیچر ہے, لیکن گھر کے اندر اور لوگ بھی ہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ کے مدد کر سکتے ہیں. حضرت امام کے سوا اور کسی کی طرف بھی, کسی بھی مذہب کی طرف بھی کبھی بھی آنکھ اٹھا کے مت دیکھو. تعویذ لینا کسی ملا مولوی کے پاس جا کے, یا تو ملا مولوی ہیں ہی نہیں, مگر پھر بھی کچھ آ رہے ہیں, اپنے مذہب کے سوا دوسری طرف نگاہ مت رکھو. بندگی کرو, عبادت کرو, مولا کو یاد کرو. بندگی عبادت سے آپ کو جو چیز ملے گی وہ آپ کو کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گی.
عبادت بندگی کے اندر، مذہب کے اندر جتنی اچھی طرح سے کنسنٹریشن عورت کر سکتی ہے، مرد کم کر سکتا ہے. مردوں میں کنسنٹریشن کرنے والی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ عورت کا دل سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، پریم پوروک بھرا ہوتا ہے. اس چیز کو یوٹیلائز کرو، اس چیز کا اپیوگ مذہب کے اندر کرو، بندگی کرو، خوب عبادت کرو. میں نے کل ہی پرسوں ہی ادھر ایک جگہ واعظ میں کہا کہ انڈیا پاکستان کے اندر میں چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا عورتیں کوئی چرخہ کاٹ رہی ہیں، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، گنان بول رہی ہیں، مطلب کہ مولا کو یاد کر رہی ہیں. آپ میں سے بہت سی جو ینگ بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ کام کرتی ہیں، بہت اچھا ہے، کام کرو. اپنی فیملی کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرو. عورتوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے کام کیے ہیں. ایسا بھی ہے کہ مرد مر گیا تو مرد کا سارا بزنس عورتوں نے سنبھال لیا، اور اس اچھے طریقے سے سنبھالا کہ بات چھوڑ دو. اسلام آباد کے اندر افریقہ کا ایک آدمی صدر الدین والجی، وہ مکھی تھا اسلام آباد میں. تھوڑے برس پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، گزر گیا. اس کی جو عورت ہے وہ نیروبی کی ہے. اس کا سارا ٹرانسپورٹ کا، ٹورزم کا اور فرنیچر وغیرہ کا بہت بڑا بزنس کارخانہ اس کی وائف نے سنبھال لیا. عورتوں کے اندر بڑی ہمت ہے، اور ہمت رکھو ہمیشہ. گھر کا کام کاج بھی کرو، کمانی بھی کرو، اور اپنے فیملی کو مضبوط کرو. لیکن ایک اور چیز، جس طرح عورتوں کے اندر بہت اچھی کوالٹیز ہیں جو مردوں میں نہیں، عورتوں کے اندر چند ویکنیسز بھی ہیں جو مردوں میں نہیں. مرد اپنے کپڑے لتے کے اوپر بے پرواہ زیادہ ہوتے ہیں. میں پرسنٹیج کی بات کرتا ہوں. مردوں کے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ جو کپڑے لتے میں، اپنی ڈریسز وغیرہ کے اندر بے پرواہ ہوتے ہیں. عورتوں کے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ وہ کپڑے لتے کے اوپر جان دیتی ہے. کپڑا پہننا یہ انسانی سماج کی ایک بڑی خوبی ہے. کپڑے پہنو، اچھے پہنو، لیکن کپڑے کے پیچھے آپ کی بہت سی فائنینشیل کنڈیشن کا ایک بڑا میجر پورشن چلا جائے، وہ بات برابر نہیں. امام نے، ہمارے بہت سے اماموں نے اور رسول اکرم نے بھی اس بات کے اوپر بہت سے فرمان کیے ہوئے ہیں. عورت کو کپڑے کا شوق ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. اسلام کے اندر مردوں کو ریشم کے کپڑے پہننا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا، لیکن عورتوں کے لیے فرمان کیا کہ وہ ریشم کے کپڑے پہنے. وہ زمانے کے اندر مردوں کو سونے کے داگینے یعنی انگوٹھی وغیرہ یا گلے میں چین پہننے کی نبی نے منع کیا، لیکن عورتوں کے لیے فرمایا ان کو زینت کرنے دو. زینت یعنی ہار سنگار، یہ عورت کی نیچر ہے. لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اپنی فیملی آوک کا بڑا پورشن کپڑے لتے، بناؤ سنگھار میں، یہ لپسٹک پاؤڈر میں، یہ در داگینے کے اندر، موج شوق کی چیزوں کے اوپر جو کبھی آپ خرچ کر دو تو وہ چیز مذہب کی درشٹی میں بھی برابر نہیں، اکنامک درشٹی سے بھی برابر نہیں. بہت سی ایسی بہنیں ہیں اللہ نے انہیں بہت خوبصورتی دی ہوئی ہے، وہ کبھی بناؤ شنگار نہ کرے، زیادہ بیوٹیفل لگتی ہیں، لیکن وہ پاؤڈر مت کے تو ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کوئی کلاؤن ہو گیا. اپنے آپ کو دیکھو اور عقل کا اپیوگ کرو. کپڑوں سے پیسے بچاؤ، 3-4 جوڑے رکھو، پھٹ جائیں پھر لے لینا. لیکن بعض بہنوں کو یہ عادت ہوتی ہے، ایک کپڑا ایک دفعہ پہن لیا پھر دوسری دفعہ بدن پہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو راجے رجواڑوں کو بھی پسند نہیں ہوتا، یعنی ان کو بھی یہ پوشن میں نہیں آ سکتا، وہ بھی اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی اچھی طرح. ہم لوگوں کو، خصوصاً اسماعیلیوں کو، سمپل سادہ جیون گزارنا چاہیے. ہمارا زیادہ دھیان عبادت بندگی، نیک اعمال کے اندر، بچوں کی ایجوکیشن کے اندر، فیملی کی ہیلتھ کے اندر، ان باتوں کی طرف جانا چاہیے. لیکن کبھی ہم نے اپنی ساری حالت کو اس دنیا کے بناؤ شنگھار میں رکھ دی تو مومنوں،
دل کے اندر پھر دنیا بس جاتی ہے، دل میں دنیا بس جاتی ہے. اٹھتے بیٹھتے بہت قیمتی ساڑی پہنی ہوئے تو اس کا خیال رہتا ہے. جماعت خانے کے اندر بھی ہم کو اپنے درداگینے اور کپڑے لتے کے اوپر کبھی نظر پڑی ہوئے تو عبادت میں کیا خاک مزہ آئے گا. یہ مولا کی جو بیڑی ہے، مولا کی جو بوٹ ہے، یہ ست کی بوٹ ہے. اس میں ست کا بھار بھرو، اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، من کو صاف کرو، علم سیکھو، اچھی چوپڑیاں پڑھو اور وچار سوچ کے اپنے جیون کو سمپل اور سادہ بناؤ. گھر کے اندر کھانا پینا پکانے کا جو کچھ بھی بندوبست ہے وہ لیڈیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں کہ روحانی شکتی کے لیے سمپل فوڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ بہت گوشت کھاتے ہیں وہ آدمیوں کے اندر روحانی شکتی کم ہوتی ہے. بہت گوشت کھانے والے آدمی کا جو مغز ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتا. جتنے بھی دنیا کے مہان لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ گوشت کو وکھوڑا ہے، کنڈیم کیا ہے. آج بھی دنیا کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ یورپ امریکہ میں جو عابد ہیں، سینٹ ہیں، وہ لوگ بھی گوشت پسند نہیں کرتے. آج تو ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے ادھر ویسٹرن کنٹریز کے اندر، نو میٹ ڈائٹ، پیور ویجیٹیرین ڈائٹ. اس سے ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، مگر شکتی بھی اچھی رہتی ہے اور روحانیت کنڈیشن ٹھیک رہتی ہے. گھر میں گوشت کم کھاؤ، بھاجی بکالا، دودھ، دہی، فروٹ اس کا اپیوگ کرو. اس سے بیماریاں بھی نہیں ہوئیں گی. بہت سی کینسر کی بیماریاں جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں اس کا ایک بڑے میں بڑا ریزن جو ہے تو وہ ٹن فوڈ ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر میٹ ایک برس تک فروزن میٹ رہتا ہے. اس کی بیماریاں کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں بہت پھیل رہی ہیں. تو آپ کے اوپر دنیا اور دین کی دونوں طریقے کی جو جوخم داریاں ہیں ان کو سنبھالنا ہے. دنیا میں اچھا جیون رہے، دنیا میں تندرستی رہے، دنیا میں مغز شانتی میں رہے، دنیا کے اندر بال بچوں میں، فیملی کے اندر، سگے کٹمبیوں کے اندر، جماعت کے اندر، پاس پڑوسی کے اندر پریم، محبت، اتفاق، یونٹی، صلاح، یہ چیزیں روحانی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کا اثر ہماری آتما کے اوپر پڑتا ہے. آپ جب عبادت کرو گے آپ کو اس میں مزہ آئے گا. اگر دنیا ہماری ٹھیک نہیں تو ہمیں عبادت میں مزہ بھی نہیں آئے گا. تو آپ کے دل کے اندر جو خدا نے ماں کا، بیٹی کا، بہن کا جو پریم پیدا کیا ہوا ہے اس پریم کو روحانی پریم کے ساتھ مکس کر کے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے ساس سسر کو، جو بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو روحانی سائڈ کی طرف کھینچو. عبادت کرو، بندگی کرو اور اپنے کٹمب کو گناہوں والے جیون سے بچاؤ اور صلاح سمت سے رہو. مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، نیک امیدیں پوری کرے، ہر بدی بلا دور کرے، ہر گناہ نافرمانی سے بچاوے. مولانا حضرت امام آپ کے دل کو اپنے نور سے روشن کرے. مولانا حضرت امام آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. مولانا حضرت امام آپ کو دن دنیا کے اندر اپنے قریب رکھے، اپنی چھتر چھایا نیچے رکھے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے.